تو یوں مطلب احتیاطی پان گٹکے جو پھر یہ بڑی خراب چیز ہے. آپ رجب شریف کے روزے کی بات کریں، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. کئی پان گٹکے والے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ صرف گٹکوں کی وجہ سے نہیں رکھتے ہوں گے. اس میں مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں. سب نہیں ڈالتے ہوں گے لیکن ڈالا جاتا ہے مرغی کا خون. اس سے اس کا کوئی ٹیسٹ بڑھتا ہے اور یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو مرغی کے خون والا یقینی طور پر کسی کو معلوم ہے، تب تو اس کا کھانا حرام. حضور ایک شرعی مسئلہ آپ سے دریافت کرنا تھا، موضوع جو چلا تھا اس کے مطابق کہ اپنے جو اسے پان گٹکا کھاتے ہیں ان کی عادت جم جاتی ہے، تو ان کے منہ میں سپاری کے دانے اور یہ گٹکے وغیرہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں رہ جاتی ہیں دانت میں. تو میری جیسے ایک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے غسل کرنا ہوتا ہے فرض غسل تو میں اس وقت تو بالکل صاف کرتا ہوں، لیکن وضو میں سارا صاف نہیں ہو پاتا. یعنی جب غسل کرنے کی ان کو نوبت آتی ہے تو یہ اس کو ان کے نزدیک یہ اپنے منہ کو اتنا صاف کر لیتے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، جو بھی دانتوں کے منہ میں جو کل پرزے ہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی گزر جائے. تو ان کو مسئلہ پتہ ہے، مگر وضو کے تعلق سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو مطلب کہ وضو میں تو رہ جاتا، وضو میں تو اتنا پورا صفائی نہیں ہو پاتی. تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے کہ جب ایسے شخص کا وضو کے تعلق سے کہ اس کو کس حد تک رعایت دی جائے گی؟ جہاں تک ممکن ہے وہ دانتوں کی کھڑکیوں کو کھانچے جو ہوتے ہیں نا، گیپ، ان میں جو یہ چیزیں ہیں، بوٹی کے ریشے، غذا کے ذرے یا یہ چھالیا پان گٹکا اس کے ذرے پھنس جاتے ہیں تو ان کو نکالنا تو پڑے گا، ورنہ کیا وہ کلی پورے منہ کی ہو نہیں پائے گی اور پانی وہاں بہے گا نہیں. کھانچوں میں سب میں پانی جانا چاہیے. تو غسل میں فرض ہے وہ، اور وضو کے لیے سنت موقدہ ہے تو سنت موقدہ اس کی چھوٹے گی، اور سنت موقدہ ترک کرنا یہ برا ہے، اور اس کی عادت بنا لینا یہ بار بار کرنا تو یہ پھر گناہ ہے. تو اس چیز کو ہی مطلب بندہ جان چھڑا لے. پان گٹکے جو نا یہ واقعی یہ وضو کے لیے بھی مسئلہ ہے، یہ صاف کرنا کلی بار بار بہت مشکل ہے اس کو دانتوں سے نکالنا. یہ ٹوتھ پک بھی مطلب کمزور ہوتی ہیں، بعض اوقات خود ہی ٹوٹ جاتی ہوں گی اور دانت میں پھنس کر گیپ میں رک جاتی ہوں گی، پھر ان کو نکالنے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہوں. تو خیر اچھی کوالٹی کی بھی آتی ہوں گی، پلاسٹک کی بھی آتی ہے، طرح طرح کی آتی ہیں. تو لکڑی کے تنکے سے خلال کرنا سنت ہے کھانے کے بعد، ویسے وہ یہ الگ سے سنت ہے. وضو کے لیے پھر وہ مسئلہ جو عرض کیا وہ ہے. تو یوں مطلب احتیاطی پان گٹکے جو پھر یہ بڑی خراب چیز ہے. آپ رجب شریف کے روزے کی بات کریں، رمضان شریف کے روزے فرض ہیں. کئی پان گٹکے والے ایسے ہوتے ہوں گے جو روزہ صرف گٹکوں کی وجہ سے نہیں رکھتے ہوں گے کہ یار ہم گٹکا کھاتے نہیں ہیں تو چکر آ جاتے ہیں، فلا ہو جاتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہوں گے. تو یوں پان گٹکا جو یہ ہے نا یہ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. گٹکے تو بہت خراب ہیں. اس کے بارے میں تو جو تجربہ کار جو ہوتے ان لوگوں نے بتایا تھا، خدا بہتر جانے، اور باقاعدہ وہ خصوصی مدنی مذاکرے میں کھڑے ہو کر یا شاید عمومی میں بتایا تھا کہ وہ اس میں مرغی کا خون بھی ڈالتے ہیں. سب نہیں ڈالتے ہوں گے لیکن ڈالا جاتا ہے مرغی کا خون. اس سے اس کا کوئی ٹیسٹ بڑھتا ہے اور یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو مرغی کے خون والا یقینی طور پر کسی کو معلوم ہے، تب تو اس کا کھانا حرام اور ناپاک ہے. یہ تو جہاں بھی اس کی تھوک ڈالے گا وہ بھی نجاست ہے. کپڑوں پہ گرا، کپڑے پر نجاست آئی تو یہ تو بہت خطرناک ہے پان گٹکے. لیکن ہر پان گٹکے والا ایسا کرتا ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے اس کی کوئی نالج نہیں ہے کہ یہ ہر گٹکے میں ہوتا ہی ہوتا ہے. تاہم یہ کہ ایسی مشکوک چیز، گندی چیز نہ کھائی جائے. اس کا اور پیسے اتنے اس پر الگ ضائع ہوتے ہیں، پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں، نقصان صحت کے لیے. اب وہ آپ نے بتایا کہ اس کو سینے کا درد ہوا، اور سینے کے درد نے اس کو بچا لیا گٹکوں سے. عادت نکلی، اس کی عادت نکلی نہیں کہیں گے، آپ کے کہنے کے مطابق 14 دن اس کو ہو گئے کہ وہ نہیں کھا رہا. آپ دعا کر دیں. ایسوں کو میرا مشورہ ہے،
ایسوں کے لیے اللہ پاک بیچاروں کو محفوظ رکھے، اور سارے ہمارے عیسائی بھائیوں کو، عیسائی بہنوں کو یہ گٹکے وغیرہ سے محفوظ رکھے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ویسے مشورہ دے رہا تھا کہ سینے کا درد ہو نا تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، ایک نے ہم کو کہا تھا کہ سینے میں مطلب درد ہوتا ہے میرے اور سانس پھولتا ہے، تو فوراً ہمارے میرے ساتھ صاحب بھائی نے ان کا ڈاکٹر سے مشورہ کرا، ہم نے ان کو ڈاکٹر سے مشورہ، تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے تو کہا کہ ادھر رک جاؤ، تم 2 دن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ڈرا دیا۔ خیر آخر کار بہرحال اس کو بائی پاس کے آپریشن کی ضرورت تھی، بائی پاس کا آپریشن اس نے کروایا، اب موج کر رہا ہے، کئی سال ہو گئے اس کو۔ تو یہ بات ہوا سینے کا درد کیوں ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا، کبھی گیس سے بھی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ گیس کی دوا دے دے گا تو ڈاکٹر اچھا ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ سینے کا درد ہے، سیڑھی چڑھیں تو سانس پھولے، یہ ایسی علامات ہیں دل کی طرف جا رہی ہیں، اور دل کا مرض یہ ایک دھوکے باز مرض کہا جاتا ہے اس کو، کہ اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اچھا خاصا آدمی بیٹھے بیٹھے خوشگپیاں لڑا رہا ہے، وہ بھی ناشتہ پانی کیا ہے، موج کر رہا ہے اور موڈ میں ہے، اور ایک دم سے وہ ڈھلک جاتا ہے، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہ واقعات تو مطلب سنتے سناتے رہتے ہوں گے آپ لوگ، تو اس لیے مطلب میں نے کہا کہ وہ عیسائی بھائی جو بھی ہو اللہ ان پر رحم کرے، مشورہ ہی دیا ہے میرا کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال ایسے موقع پر رسک نہ لیا جائے۔ جی انہوں نے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے سن لیا، الحمدللہ، تو اب بھی مشورہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، کہ بعض اوقات یہ کہ دب بھی جاتا ہے مرض، اور پہلے جو سر اٹھایا تھا پھر یہ کہ پورا اٹھ گیا، پھر بندہ کیا کرے گا، خدا نہ خواستہ ہے کچھ تو ہو، یہ ضروری نہیں ہے، علامات ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد